وہم کا نام تو میرے خیال سے ہر گھر میں، ہر جگہ، ہر گلی، ہر کوچے میں وہم کا لفظ سنا جاتا ہے. اصل میں یہ وہم ہے کیا؟ احساس کا وہم ہوتا ہے، احساس کا وہم کہ مجھے کسی کا بہت زیادہ احساس ہے اور کسی کو میرا کوئی احساس نہیں ہے. ایک وقت تھا جب وہم کو ایک روحانی علم کے طور پہ لیا جاتا تھا. روحانی علم سمجھا جاتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، کوہ نور ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عید محمد. تو ناظرین، آج کا پروگرام ذرا خاص اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ کوہ نور ڈیجیٹل کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جو مسائل جو ہیں کہ جو گھریلو مسائل ہیں ان کو ہم منظر عام پر لائیں، اس کا حل جو ہم تلاش کریں. تو اسی پر ہی آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے. جو ایز یوزول ہمارے ساتھ جو پرسنالٹی موجود ہیں جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں، ڈاکٹر نبیہ علی خان صاحبہ. تھینک یو ویری مچ، ویلکم ٹو دی شو. تو آج وہم کا نام تو میرے خیال سے ہر گھر میں، ہر جگہ، ہر گلی، ہر کوچے میں وہم کا لفظ سنا جاتا ہے. اصل میں یہ وہم ہے کیا؟ دیکھیں، وہم کسی کو بھی ہو سکتا ہے، وہم کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے. وہم کے ہونے کے پیچھے جو ہے وہ جینیٹیکلی ایشوز اتنے نہیں ہیں جتنا انسان کی اپنی سوچ کا عمل دخل ہے. یہ وہم اور توہمات، توہم پرستی وغیرہ جو ہے یہ انسان کی اپنی کریشنز ہوتی ہیں. تخیلاتی دنیا میں کچھ امیجینیشنز بنتی ہیں، ان امیجینیشنز کے ساتھ جو ہے وہ وہم پروڈیوس ہوتا ہے. یعنی حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، حقیقت میں ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن وہم میں ایسی تمام تر چیزیں یعنی تخیلاتی وہم جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. اچھا، وہم کی بھی اقسام ہے، ہم اس کو جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ دیکھتے ہیں، جس میں تخیلاتی وہم ہے. ایک ایسا وہم جس میں آپ کے لاشعور میں کچھ چیزیں، معاملات بیٹھے ہوتے ہیں، یا کسی انسان کی کسی حرکت کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں یا وہم جو ہے وہ پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ وہ حرکت، وہ بات یا وہ جو چیزیں کر رہا ہے وہ اس طرح سے نہ ہو جس طریقے سے آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو وہم ہے وہ بڑھتا چلا جائے. یہ ہم وہم کو جو ہے وہ اگر ڈسکرائب کریں تو پھر یہاں پر پیش گوئی کا بھی وہم ہے. پرانے زمانے میں پیشن گوئیاں بہت زیادہ کی جاتی تھی. لوگ پیشن گوئیوں پر بڑا جو ہے وہ فوکس کیا کرتے تھے. ایون کہ بارش ہونے کی پیشن گوئی، طوفان آنے کی پیشن گوئی، کسی کے اچھے برے حالات کی پیشن گوئی، اس کے بھی وہم ہوتے ہیں. پیشن گوئی کا بھی وہم ہوتا ہے. ایک وقت تھا جب وہم کو ایک روحانی علم کے طور پہ لیا جاتا تھا. روحانی علم سمجھا جاتا تھا. یعنی وہمی آدمی کو جہالت تھی نا اس دور میں. اس دور میں جہالت تھی، لوگوں کو اتنا احساس نہیں تھا، علم نہیں تھا، شعور نہیں تھا. تو ایلیوشنز کو کیا کرتے تھے کہ روحانی خیالات تصور کرتے تھے کہ اگر اس شخص کو جو ہے وہ روحانی طور پر کچھ نظر آتا ہے، یہ روحانی طور پر، اچھا اس کو روحانی مرض بھی لوگ کہتے تھے. تو سکس سینس کہاں پر چلی جاتی ہے آپ کی؟ پھر دیکھیں، سکس سینس کو بھی لوگ وہم میں اکثر طور پر جو وہ کنسیڈر کرتے ہیں. کسی کی سکس سینس بہت تیز ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو تو وہم ہے، اس کو شاید وہم ہوتے ہیں، یا اس کو تخیلاتی وہم کا شکار ہے. جی، وہم اس سے اگلی ڈگری ہوگی آپ کی حوالے سے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں، میں کیونکہ آپ کو بتا رہی تھی کہ ابھی کس کس قسم کے وہم ہوتے ہیں، تو ہم اس کو ذرا میں کمپلیٹ کر لوں. احساس کا وہم ہوتا ہے، احساس کا وہم کہ مجھے کسی کا بہت زیادہ احساس ہے اور کسی کو میرا کوئی احساس نہیں ہے. آپ کو ہر وقت جو ہے وہ یہ ایلیوشنس، یہ وہم جو ہے وہ ستاتا رہتا ہے کہ میں ہی سب کا احساس کرتا ہوں، میرا کسی کو کوئی احساس نہیں ہے. یہ بھی وہم میں آتا ہے. اس کے بعد آپ جب وہم کو دیکھتے ہیں تو بڑائی کا وہم. آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے خود سپیریورٹی کمپلیکسٹی. ہاں ایگزیکٹلی، جس میں آپ اپنے آپ کو ایک سپیریئر پاور سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے. جس میں ایگزیکٹلی جس میں جو ہے وہ پراپر طریقے سے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک نارسسسٹ پرسن جو ہوتا ہے وہ اس کمپلیکس میں اچھے طریقے سے ملوث ہوتا ہے. اور وہم زیادہ تر کرتے ہی نارسسسٹ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتے، صرف ان کی اپنی ذات بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. میں سب کچھ ہوں. لیکن دیکھیں، دنیا میں انسان کو بھیجا ایک دوسرے کی مدد کے لیے، خدمت کے لیے. وہم توہمات جو ہے وہ برسوں سے چلتے آ رہے ہیں، اور اس کا روحانی مرض کے طور پر جو ہے وہ پہلے لیا جاتا تھا. اس کا روحانی معالج اس کا علاج کرتے تھے، اور وہم کا کوئی علاج نہیں ہے. حکیم لقمان نے بھی کہا تھا کہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ تو وہ جملہ سینٹینس جس پر ہم نے انٹرو میں بات کی تھی کہ ایسا جملہ ہے جو ہر گھر میں، ہر گلی کوچے میں اس کا جو ہے پروناؤنس کیا جاتا ہے. اچھا دیکھیں، وہم ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو آپ تخیل میں بناتے ہیں، اپنے خیال میں بناتے ہیں. حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ آپ کے خیال کی کریشن ہوتی ہے. فزیکل اپیرنس اس کی کوئی نہیں ہے. وہم کی فزیکل اپیرنس کوئی نہیں ہے. وہم یہ ہے، مجھے وہم ہو گیا کہ مجھے فلاں بیماری لگ گئی، بیماری کا وہم. مجھے یا کسی کو بھی یہ وہم ہو گیا کہ فلاں بندہ اس بیماری میں مبتلا ہے تو یہ بیماری مجھے بھی جو ہے وہ لاحق ہو سکتی ہے. لوگ وہم میں اور توہم پرستی میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بار بار OCD ہو جاتے ہیں، بار بار ہاتھ دھوتے ہیں.
بار بار جو ہے وہ صفائیاں کرتے ہیں, بار بار اپنی جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا انتظام کرتے ہیں, اور نہ جانے کس کس طرح کی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یہ سب وہم ہوتی ہیں, توہم پرستی ہوتی ہے. توہم پرستی میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ آپ کو کسی بھی چیز کا ایک اندیشہ ہو گیا ہے اور اس اندیشے کو لے کر آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ اس میں انوالو ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کو اس میں اس بندے involve کو ہو پتہ نہیں چلتا, جو بندہ مریض ہے اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں وہم جیسی کسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہوں. وہ وہم کر رہا ہے اور اس وہم سے وہ دوسروں کی زندگی مشکل کر رہا ہے. بیسکلی ظاہر ہے اگر آپ کے بارے میں کسی کو کوئی وہم ہو جائے تو وہ بار بار آپ سے اسی وہم کے بارے میں سوال کرے گا, جبکہ اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, تو وہ آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی. اگر آپ کی بیوی ہوگی اور وہم کا شکار ہوگی, اسے وہم آتے ہوں گے, اس کے تخیل میں کوئی سٹوری کریشن ہوتی ہوگی اور وہی سٹوری وہ آپ پر ڈیپینڈ کر کے آپ سے لڑائی شروع کر دے, اس میں ایسے ہی ہے, تو پھر یہ اس کی تخیلاتی سوچ تھی, حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا. اس کو لوگ شک کے زمرے میں بھی لیتے ہیں کہ جن کو وہم ہوتا ہے وہ شک بھی زیادہ کرتے ہیں. واٹ از دا ڈفرینس بٹوین وہم اور شک میں؟ دیکھیں شک جو ہوتا ہے نا وہ وہاں ہوتا ہے جہاں کچھ ہوتا ہے, اور وہم وہاں پر ہوتا ہے جہاں پہ کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ ہے ڈیفینیشن شک کی. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے ایگزیکٹلی, ایک وہم اور شک کہ ہم تو ایک سیم اس کو سینیمز ورڈ کے زمرے میں ہم لیتے ہیں نا ایگزیکٹلی, لیکن در حقیقت ایک دوسرے کے متضاد ورڈ بھی ہیں یہ. اچھا, میں یہاں پہ قرآن سے بھی جو ہے وہ آپ بالکل آپ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو قرآن میں سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یہ اس کا ترجمہ میرے پاس موجود ہے. جی آپ ترجمہ بتائیے. جی میں کیونکہ ظاہر ہے قرآن پاک کی آیت ہے تو اس کا ترجمہ مجھے دیکھ کر پڑھنا پڑے گا. حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں, حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں, وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. گمان کون سا؟ وہم و گمان. ٹھیک ہے, اور بے شک وہم و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا. سورہ نجم. حق اور سچ ہے تو پھر حق اور سچ کے آگے آپ کا وہم و گمان کوئی کام نہیں دیتا, اس کی گنجائش باقی نہیں رہتی. جہاں حق اور سچ ہے وہاں وہم دل میں لائیں نہ. اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ویسا ہی ہوں جیسا تم میرے بارے میں گمان کرتے ہو, جیسا تم میرے بارے میں سوچتے ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ سوچنا از ویری امپورٹنٹ تھنگ ان یور لائف, لیکن اس کو وہم کے پازیٹیو وے میں سے ریلیٹ کرنا, ہاں, لیکن اس میں تخیلاتی دنیا کو ایڈ کرنا, اپنی کریٹیو جو ہے وہ سٹوری کو اس میں ایڈ کرنا, اپنی کریشن کو جو ہے وہ اس میں سامنے لانا, یہ ایک ذہنی بیماری ہے جس کو ہم وہم کہتے ہیں. اچھا, صورتحال یہ ہے کہ جب وہم کسی بھی شخص کے اندر سرائیت کر جائے نا تو وہ شخص اس وہم سے باہر نہیں آتا, وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے. اس کا شکار ہو جاتا ہے. وہ کسی بیماری کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. اس کو محبت کی, میں نے آپ کو بھی بتایا نا کہ وہم تخیلاتی وہم بھی ہے, احساس کا وہم بھی ہے, بیماری کا وہم بھی ہے, یہاں پر جو ہے وہ بڑائی کا وہم بھی ہے. یہ ساری وہم کی ڈیفینیشنز, وہم کی برانچز ہیں, اقسام ہے. مختلف قسم کے وہم میں جو ہے وہ لوگ ملبس ہیں. پریکٹیکلی اب اس کو ہم لیتے ہیں کہ وہم ایک, اس کو ہم بیماری کہہ سکتے ہیں. وہم ایک شک ہو گیا, وہم ہو گیا, گمان ہو گیا, جو چیز بڑھ جائے ذہنی بیماری ہے. ذہنی بیماری ہے. جی بالکل. اب یہ ایسی ذہنی بیماری ہے جس نے گھروں کے گھر تباہ و برباد کر دیے. یہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جو وہم و گمان کا بھی آپ نے قرآن پاک کی صورت کا آپ نے حوالہ بھی دیا ہے اور آپ نے وہ بیان کی کہ کیوں قرآن میں جو بات بیان کر دی گئی ہے تو اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے. جہاں پر آپ نے ذکر کر دیا کہ ایک سوچ جو آپ کی عادت بن گئی, یہ ہے آپ کی توہم پرستی. آپ نے سوچا, میں ایک جگہ گئی, وہاں پر کچھ لوگ تھے تو بارش بہت تیز ہو رہی تھی, تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جھاڑو نہیں ہوتی, جھاڑو جس سے صفائی کرتے ہیں, وہ جھاڑو لے کے اس کے اوپر سل بٹا رکھ دیا. وہ کس لیے؟ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی جھاڑو کے اوپر سل بٹا رکھنے سے بارش رک جائے گی. میں کہا یہ کون سی سائنس ہے کہ جھاڑو کے اوپر سل بٹا رکھنے سے جو ہے وہ بارش رک جائے گی؟ میں نے تو آج تک ایسی جو ہے وہ سائنس نہیں دیکھی. یہ ان کی توہم پرستی تھی, ایک سوچ تھی, وہ عادت بن گئی, اور پھر جب بارش ہونی ہے انہوں نے یہی عمل کرنا ہے, اور اگر بارش نے تو اپنے ٹائم پہ رکنا ہی ہے. اور یہ وہ ایسا اور اگر تھوڑی دیر بعد بارش رک جاتی ہے تو ان کا ماننا یہ تھا یہ ہماری وجہ سے, کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے کہ یہ بارش کے اوپر ہم نے جو سل بٹا رکھ دیا, جھاڑو کے اوپر دوپٹہ رکھا تو اس میں یہ کیا ہے؟ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تو میرے کام برے ہو جائیں گے, میں نے راستہ ریورٹ کر دینا, آپ اپنا راستہ جو ہے وہ بدل لیں گے. کالی بلی تو کہیں سے بھی راستہ کاٹ سکتی ہے. جو تہمت کا ورڈ ہے, دیکھیں توہم پرستی, جو تہمت ہے, تہمت لگانا یہ وہم کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اکثر اوقات ہمیں جو ہے وہ تخیلاتی دنیا میں وہم ہو جاتا ہے کہ کوئی بندہ غلط ہے,
اس غلطی کی اس کو پکڑ کے اس کے بعد اس پہ تہمتیں لگانی شروع کر دیتے ہیں. ہمارے پاس اس کی پوری ریسرچ موجود نہیں ہوتی, اس بندے کے بارے میں پوری ہمارے پاس چھان بین موجود نہیں ہوتی. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو کسی کے بارے میں بھی کوئی بات کر رہا ہے اس کی تصدیق کر لو. ہو سکتا ہے کہ وہ شخص صرف اس شخص کو بدنام کرنے کی سازش کر رہا ہو. لوگ وہم کا شکار ہو کے لوگوں کی بے عزتی کرتے ہیں. لوگ وہم اور تہمات میں پڑھ کر جو ہے وہ اپنی زندگیاں خراب کرتے ہیں اور دوسروں کی بھی زندگیاں خراب کرتے ہیں. وہم اور تہمات میں زیادہ تر عورتیں ملوث ہوتی ہیں, یہاں پر عورتیں ملوث ہوتی ہیں. اب آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ ہمارے ناظرین یہ پوری دنیا میں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, خاص طور پر جیسا بھی میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ وہم ایک ایسی بیماری, ایسی تخیلاتی دنیا جس نے گھروں کے گھر تباہ و برباد کر دیا. اب وہم سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ جو ناظرین یہ خواتین پروگرام دیکھ رہی ہیں ہر ایج کی, خواہ وہ شی از اے اسٹوڈنٹ, خواہ وہ شادی شدہ خاتون ہے یا وہ ایجڈ ہے, وہ ظاہری بات ہے اس کا تو میں بتا دیتی ہوں آپ کو اس کا حل. آپ بتائیے گا. جی میں بتا دیتی ہوں. دیکھیں وہم کا ایسا تو ایسا کوئی خاص علاج نہیں ہے کہ جس سے کسی شخص کو وہم سے نکالا جا سکے. اس میں ہم سائیکو تھراپی بھی استعمال کرتے ہیں, اور دوسرے جو ہے وہ پیشنٹ کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ وہ تخیلاتی زندگی میں, اگر آپ پیشنٹ کا ورڈ یوز کریں گے تو وہ ظاہری بات ہے اس پر امپلیمنٹ نہیں کرے گا, تو آپ جنرلی ہم اس کو لے اچھا نہیں, کیونکہ ہم اس میں پیشنٹ کا لفظ استعمال کروں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ذہنی بیماریاں ہیں, ذہنی بیماریوں میں ملوث کوئی بھی شخص ہے وہ پیشنٹ ہے, وہ ایک مریض ہے اور اس کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کے وہم. اس کا مطلب ہے آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ ہر خاتون, ہر عورت, ہر مرد وہ اس کا شکار ہے؟ پھر نہیں, ہر مرد تو نہیں ہو سکتا اور ہر عورت بھی نہیں, لیکن آپ کی گفتگو سے تو بظاہر ایسے لگتا ہے ہر عورت تو نہیں ہو سکتی. جس طرح آپ نے ورڈ یوز کیا ہے آپ نے کہ پیشنٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں, وہ ہوتا ہے جو توہم پرستی یا وہم کا شکار ہوتا ہے, وہ پیشنٹ ہے. کیونکہ یہ ذہنی بیماری ہے. شک مزید بڑھ جائے, بہت زیادہ ہو جائے تو یہ بھی ذہنی بیماری ہے, وہ بھی ایک پیشنٹ ہے. تو ہم اس کو پیشنٹ میں دیکھتے ہیں, ہم اس کو عام نارمل پرسن میں نہیں دیکھتے. ایک نارمل بندہ جو ہے وہ اتنے وہم کا شکار نہیں ہوتا. نارمل بندہ جو ہے وہ تہمات کا شکار نہیں ہوتا. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. توہم پرستی وہاں جنم لیتی ہے جہاں آپ کی سوچ آپ کی عادت بن جاتی ہے. اس عادت کو لے کر آپ سروائیو کرتے ہیں, آپ ایک سروائیول ہوتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کی سوچ جو ہے وہ اسی عادت کے ساتھ ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے. توہم پرستی بن گئی. وہم وہ ہوا جو تخیلاتی دنیا میں آپ نے خود سے کریشن کی, خود سے اس معاملات کو جو ہے وہ آپ آگے لے کے چلے, اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ نے یہ کیا کہ اس وہم کو آپ نے اپنی عادت بنا لیا. وہ عادت بن گئی. اب آپ نے اس عادت کو اب آپ نے ختم کرنا ہے. یہ اب آپ نے بتانا ہے کہ وہم کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. تو لیکن ہر بندے کی اپنی ایک آبزرویشن ہوتی ہے. میری آبزرویشن ایک علیحدہ ہے, آپ کی آبزرویشن علیحدہ ہے. آپ نے ہر چیز کو, اس کے پیرامیٹرز کو آپ نے تجزیہ آپ نے کرنا ہے, اس کو آپ نے بیان کرنا اپنے ریسرچ کرنے کے بعد. لیکن میں ایک نارملی طور پر آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں, کیسے بچا جا سکتا ہے کہ ہر عورت کو اگر وہ فالو کرے آپ کی انسٹرکشنز کو, آپ کی ہدایات کو, ایک نصیحت بھی ظاہری بات ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں, آپ کی ایک ایک لفظ, ایک ایک جملہ اور آپ کی بات. میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہم کا ایک علاج ممکن ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی اپنے تخیل میں کوئی کریشن کرنے لگیں, کوئی چیز آپ کو بار بار تنگ کر رہی ہے, آپ کو وہم ہو رہا ہے کہ شاید ایسا نہ ہو جائے, شاید یہ نہ ہو سکتا ہے میں اس طرح کی بیماری میں مبتلا نہ ہو جاؤں, یا مجھے ایسی بیماری ہے. لوگ اکثر اس طرح کی بیماریوں میں کیا کرتے ہیں کہ دوائیاں بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں. وہم اتنا زیادہ ہو جاتا ہے, صفائی کا وہم ہو جاتا ہے کہ چیزیں صاف ہونی چاہیے, اگر یہ صاف نہ ہوئی تو مجھے بیکٹیریا لگ جائیں گے, میں بیمار ہو جاؤں گا. یہ سب بیماریوں کے وہم میں آتے ہیں. احساس کوئی نہیں کرتا تو آپ بار بار جو ہے وہ اس چیز کو ریلائز کرواتے ہو دوسرے کو کہ میرا احساس کسی کو نہیں ہے, اور یہ وہم آپ کو جو ہے وہ اندر ہی اندر کھائے چلا جاتا ہے کہ کسی کو تو میرا احساس ہی نہیں ہے, کوئی میرا احساس ہی نہیں کرتا. آپ احساس کے وہم کا شکار ہیں. جب بھی کوئی ایسی چیز جو بار بار آپ کو پریشان کر رہی ہے, آپ اپنی پازیٹیو سوچ کو اس پر حاوی کریں. اپنی نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے پازیٹیوٹی کو جو ہے وہ حاوی کریں کہ اگر آپ کو کوئی سوچ آتی ہے کہ میں اس طرح کی بیماری کا شکار ہوں, تو آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں. کیا آپ کو وہ بیماری ہے یا نہیں ہے, کلیئر ہو جائے گا. اس وہم سے نکلیں. اگر آپ کو یہ ہے کہ کوئی میرا احساس نہیں کرتا, تو آپ لوگوں سے بات کر کے دیکھیں, انہیں بتائیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم میرا احساس نہیں کرتے, تم میرے ساتھ جو ہے وہ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے, یا مجھ سے محبت نہیں کرتے. لوگوں کو بتائیں. اگر وہ اس کا صحیح جواب دیتے ہیں تو اٹس مین کہ وہ آپ کا احساس کرتے ہیں, آپ وہم کا شکار ہیں. ختم ہو گیا آپ کا. اگر وہ صحیح جواب نہیں دیتے یا آپ کو مطمئن نہیں کر پاتے, تو پھر یہ آپ کا وہم نہیں ہے, پھر وہ واقعی آپ ان کے بیہیویئر سے پریشان ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تیسری خاص بات کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی بھی قسم کے وہم و گمان میں ہیں, اپنے گمان کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیں. لوگ اچھے برے آپ کی زندگی میں آتے رہیں گے, کبھی لوگ اچھے لوگ کبھی بھی نہیں ہوتے, سبھی اچھے ہوتے ہیں اور سبھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں برائی رکھتے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ پرفیکٹ آدمی آپ کو مل جائے
تو ہر بندے میں اچھائی اور برائی ہوتی ہے, اچھائی اور برائی کے ساتھ اس کو آپ جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں, اور جب کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لیں تو اس کی تحقیق نہ کریں. واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو چن لو تو پھر تحقیق کی طرف نہ جاؤ, یہ بربادی ہے. چننے سے پہلے تحقیق کرنی ہے. مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ چننے سے پہلے تحقیق کرو, رشتہ بنانے سے پہلے تحقیق کرو, بعد میں اگر بنا لو تو نبھاؤ. اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. مولا علی علیہ السلام جو ہے انہوں نے فرما دیا کہ آپ نے انسان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے, پہلے پرکھ لو جو پرکھنا ہے, بعد میں نہیں پرکھنا. کسوٹی نہیں, دوست کو پرکھنے کی کسوٹی پہ نہیں تولنا, یہ وہم و گمان ہے آپ کے. آپ وہم کا شکار ہیں کہ میرا دوست پتہ نہیں میرے ساتھ چل پائے گا نہیں, میں یہاں پہ بھی آزما لوں, یہاں پہ بھی آزما لوں. دوستیاں اور محبتیں نہیں آزمانی چاہیے. اگر کوئی بیچارہ فیل ہو گیا کسی مجبوری کے تحت تو آپ نے تو ایک اچھا دوست کھو دیا, آپ نے تو محبت کھو دی, آپ نے اپنے وہم کا شکار ہو. دوست تو ہیرا ہے. ہاں دوست تو ہیرا ہے, آپ نے تو اس کو ٹوٹ گیا تو دوبارہ توڑ نہیں سکتا. سونا تو پھر بھی دوبارہ اگر ٹوٹ بھی جائے تو اکٹھا ہو سکتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو سونے کا کچرا بھی ہے نا, جو سونے کا کچرا بھی ہے وہ بھی قیمتی ہے. آپ سونے کے کچرے کو بھی ضائع نہیں کرتے. عام کچرا تو ہم اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں, کبھی سونے کا کچرا باہر پڑا دیکھا ہے؟ کبھی بھی نہیں. اس کچرے سے بھی جو ہے وہ لوگ سونے کی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز بنا لیتے ہیں. تو آپ نے اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے, آپ نے خوش رہنا ہے, آپ ان وہم اور توہم پرستی سے نکلیں. کیا بات. عادت نہیں بنانا, نہ کسی انسان کو عادت بنائیں اور نہ وہم توہم پرستی کو عادت بنائیں. عادت بنانی ہے تو اچھے کاموں کی عادت بنائیں, عادت بنانی ہے اچھی سوچ کی عادت بنائیں, تخیلاتی دنیا سے اسٹارٹ اچھی عادت بنانی ہے اچھے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی عادت بنائیں, اچھی عادت بنانی ہے سچ بولنے کی عادت بنائیں. یہ عادتیں جب آپ کے اندر ڈیولپ ہوں گی توہم پرستی اور وہم آٹومیٹکلی ختم. چلیں ان دی اینڈ مجھے یہ بتائیے گا, کیا وہم شادی شدہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے؟ نہیں, اس کا کوئی اسپیسیفک ریزن نہیں ہے کہ شادی شدہ عورتوں میں وہم زیادہ ہوتا ہے اور غیر شادی شدہ میں وہم نہیں ہوتا. وہم کسی بھی شخص کو کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے, اور وہم کی کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ تخیلاتی زندگی میں یا دنیا ایک انسان بناتا ہے, لاشعور میں کچھ چیزیں بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ لاشعوری طور پر آپ کے ساتھ چلنا شروع کر دیتی ہیں, آپ ان کو جو ہے وہ اپنا دوست بنا لیتے ہیں. وہ جو آپ اسٹوری جس میں وہ آپ کریٹ کرتے ہیں, کریشن کرتے ہیں, وہ وہم بن جاتا ہے. تو وہم عورت کو ہوتا ہے, زیادہ تر عورتوں میں ہوتا ہے, کیونکہ عورتیں زیادہ تر کام نہیں کرتی, فزیکل ایکٹیویٹی ان کی زیادہ نہیں ہوتی. وہ کیا کرتی ہیں؟ دوسروں کے بارے میں سوچتی ہیں, سوچتی بہت وہی جو وہم کی بنیاد وہی بنتے جو آپ کی تخیلاتی اوور تھنکنگ کرنے والی خواتین میں بھی وہم بہت زیادہ ہوتا ہے. تو وہم کا شکار نہ ہو کہ مجھے جو ہے وہ گندگی سے یہ ہو جائے گا. آپ اچھے صاف ستھرے ماحول میں رہیں, بار بار آپ کو ہاتھ دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جتنی دفعہ آپ آرام سے ہاتھ دھو سکتے ہیں اتنی دفعہ ہاتھ دھوئیں, جتنی دفعہ آپ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں اور لازمی کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئیں. اپنے جو ہے وہ پرسنل ہائیجین کا خیال رکھیں. وہم اور توہمات پرستی سے, توہم پرستی سے دور رہیں. یہ توہمات جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہم نے خود بنایا ہے, یہ کہیں سے ہمیں گفٹ نہیں ملا. پازیٹیو سوچیں, پازیٹیو رہیں, زندگی سے انجوائے کریں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر نبیہ علی خان صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی اور آپ بھی حتی الامکان کوشش کریں, میل ہو یا فیمیل, لیکن وہم اور توہم پرستی سے نکلیں اور جو اصل میں حقیقی دنیا ہے اس کے بارے میں آپ سوچیں, حقیقت کو پرکھیں, اور اسی میں ہی میرے خیال سے آپ کی آنے والی زندگی جو وہ آرام دہ ہو سکتی ہے. اور پازیٹیو سوچیں, پازیٹیو سوچ سے ہی آپ کی کامیابی اور کامرانی ممکن ہو سکتی ہے. اپنے فیڈ بیک سے ناظرین ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا, اور امید ہے کہ ہم آپ کو یہ پروگرام پسند ہے. مزید نیکسٹ سیگمنٹ کے ساتھ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.